بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم کے 31ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم چند دعائیں پڑھیں گے جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ مؤنث کا صیغہ آج کچھ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے ہم. فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتن، اور ایک نقطہ شوق یا خوف لیں گے ہم. پہلے سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے. آپ نے نیک کام کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک کام کیا ہے. نیک کام کے بعد بخشش کس بات کی؟ یہ بندے کی پہلے بات تو عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. ہاں میں نماز پڑھی نا، نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہماری نماز اس میں اٹینشن کچا رہتا ہے، اور ایک بہت اہم وجہ نماز میں توجہ نہیں رہنے کی، اس لیے کہ نماز میں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. اگر ہم نماز سمجھ کر نہ پڑھیں تو ہمارا دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ اتنا فاسٹ کام کرتا ہے، منٹوں میں دنیا گھوم کے آ جاتا ہے، کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے. اس کو پکڑ کے رکھنے کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے. اگر صرف عربی الفاظ ہی پر فوکس کرتے رہیں گے، توجہ دیتے رہیں گے، تو اتنا کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ سمجھ لیجئے معنی، اور بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ نماز میں توجہ، جو کہ مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے کہا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اب یاد ہی نہیں ہے، الفاظ ہیں لیکن یاد غائب ہے. یاد کسی اور کی ہو رہی ہے، یاد دنیا کی ہو رہی ہے، یاد مسئلوں کی ہو رہی ہے، یاد، تو یہ کیسی نماز ہوئی؟ بہرحال تو اس پر ہم کہتے ہیں چاہے ہم سمجھ کر ہی پڑھیں، بہرحال ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، توجہ اتنی نہیں ہوتی. اور جیسے میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3، کسی کو آدھا. پورا آپ نے ذکر کیا آدھے تک، پورے کا ذکر نہیں ہے حدیث میں. تو ہم کو فوری توجہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار مانگنا چاہیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تجھی سے، تیرے ہی طرف سے سلامتی ہے. انت السلام ومنک السلام، تبارکتا، برکت والا ہے تو، تبارکتا، برکت والا ہے تو، یا ذا الجلالی، اے جلال والے، شان والے، ذو، ذی، ذو القرنین، ذو الجلال، ذا الجلال، ذی الجلال، ذو، ذی، تینوں ایک ہی بات ہیں، بس وہ مختلف حالتوں میں آتے ہیں، اس کی بحث نہیں کریں گے ہم. ذو الجلال یا ذو القرنین، ذا القرنین، ذی القرنین. تو ذو، ذی ایک ہی بات ہے. اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ ذات، ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب، ذات یعنی والی، ذو یعنی والا، ذو یعنی والا، ذات یعنی والی. یا ذا الجلال، اے شان والے، والاکرام، اور اے کرم والے. اللہ کی خوب تعریف ہے اس میں. اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تجھی سے سلامتی ہے. تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بابرکت ہے تو، اے شان والے اور اے کرم والے. دوسری دعا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت کی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا. سکھائی آپ نے یہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پہلے تو آپ نے اس صحابی سے کہا، معاذ رضی اللہ عنہ سے، کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. پہلے تعلق بتایا، یہ بتایا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں،
اور پھر کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ بھولنا نہیں. تو جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ اس کو بہترین فارمولا بتائیں گے نا. تو اس کو بھی ہم کو چھوڑنا نہیں. آپ نے خاص توجہ سے انہیں نصیحت کی. اللہم اے اللہ، سارے لوگ ترجمہ کریں. اللہم اے اللہ، اعنی مدد کر میری. اعنی اس کا اردو میں لفظ کیا کیا ہے؟ اردو میں اعانت، اعانت سے ہے، اعانہ، اعانو، بہرحال اعانت سے، استعانت، تعاون، تعاون، متعاون، معاون وغیرہ. اعنی مدد کر میری. اعن یعنی مدد کر، نی میری، اعن نی مدد کر میری. علی ذکرکا تیرے ذکر پر، و شکرکا اور تیرے شکر پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت پر. اس کی نسبت دیکھیں، ابھی عبادت کی نا، ابھی ذکر کیا ہے. اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی جانا ہے اب دنیا میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کا نماز ہو جائے، زمین میں پھیلو، رزق تلاش کرو، جمعے کے حوالے سے کہا، اور اللہ کا ذکر کرو خوب. تو ابھی ذکر، اور وہاں پر ذکر کرنا، مسجد میں ذکر کرنا نسبتاً آسان ہے. اب میں باہر جاؤں گا تو اے اللہ میری مدد کر کے میں تجھے یاد رکھوں. اعنی علی ذکرک و شکرک. اور دنیا میں بھی جاؤں گا تو کھاؤں گا، پیوں گا، پیسے کماؤں گا وغیرہ. شکر یاد رکھ، شکر کرنا مجھے یاد رہے، ایسی توفیق دے. وحسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت پر. عبادت سب سے اہم نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے. باہر بھی اگر ہم نیت سے کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے. ایک اور اس کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے آپ فٹ بال کھیلتے ہیں. ایک بہت بڑے ورلڈ کلاس ٹرینر کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ بولے گا اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کیسے کھیلتے ہو. آپ اس کے سامنے کھیل کے بتائیں، پھر اپنے عاجزی کو، اپنی انکساری کو، منکسر مزاجی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کہ بھائی یہ میرا کھیل تھا مگر اب آپ سکھائیے مجھے. سمجھے نا آپ، یہ میں کھیل سکا لیکن مجھے آتا نہیں، آپ سکھائیے مجھے. میں نے عبادت کی ہے اللہ مگر میں کر نہیں سکا، آپ میری مدد کیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری کی بہترین مثالیں اور محبت و ناز و نیاز کی ایسی ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں میں ملتی ہیں. میں کہتا ہوں نا، ادب و تعلق و تربیت بہترین ہماری ہوتی ہے ان دعاؤں سے. اور ایک ذکر ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں روکنے والا، منع منع کیا، مانع منع کرنے والا، رائٹ، مانع منع کرنے والا، ممنوع جس کو منع کیا گیا، مانع ممنوع منع. ہم نے کہا نا کہ اردو لنک جو ہے آپ یہاں سے لا سکتے ہیں. مانع منع کرنے والا. لما لیے اس کے جو یا اس کو جو، اعطیتا تو دے، اعطا اس نے دیا، اعطو ان سب نے دیا، اعطیتا آپ نے دیا، آپ نے عطا کیا. اعطیتم، اعطیتو، اعطینا ہم نے عطا کیا الکوثر، ہم نے اس سے پہلے پڑھا. اعطیتا تو عطا کرے. اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کرے. خاص کر اب ہم جا رہے ہیں نا نماز پڑھ کے دنیا میں، نماز پڑھنا ہے، باہر جانا ہے، تو یہ ذہن میں حاضر رہے کہ اصل تو دینے والا تو ہے، اور جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، ولا معطی اور نہیں عطا کرنے والا. اعطا، اعطو، اعطیتا، اعطیتم، اعطیتو، اعطینا، یعطی، یعطونا، تعطی، تعطونا، اعطین. اعطی معطی دینے والا، معطی دینے والا، معطا جس کو دیا گیا، اعطاء دینا، آگے سیکھیں گے، معطی دینے والا. ولا معطی اور نہیں دینے والا، نہیں عطا کرنے والا، لما منعت اس کو جو تو منع کرے. منع، منعو، منعتا تو منع کرے، منعتا تو منع کرے. جس کو تو دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو تو منع کرے اس کو کوئی نہیں دے سکتا. اور اس سے بھی
بہت خوبصورت بات، کیونکہ ہم انسان ہیں، بہرحال باہر جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، بڑے پاور والے نظر آتے ہیں، کہیں جا کے کچھ سفارش لینی ہوتی ہے، کہیں جا کے کچھ کام کرانا ہوتا ہے، کہیں سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، وَلَا يَنْفَعُ اور نہیں نفع دیتا، نفع ينفع نہیں فائدہ دیتا، نہیں نفع دیتا، ذَا الْجَدِّ شان والا، ذو ذاتی یعنی والا اور ذات یعنی والی، تو ذوالجد ذلجد ذلجد ایک ہی بات ہے، جملے میں پوزیشن کے حساب سے بدلتے ہیں یہ، اس کی بحث ہم بعد میں کریں گے یا آگے سیکھیں گے آپ. ولا ينفع اور نہیں فائدہ دے سکتا ذلجدی کسی شان والے کو، من کالجد تیرے مقابل اس کی شان. اصل میں آپ اس کو یوں ترتیب دے سکتے ہیں، یہ خاص ترتیب ہے عربی کی، ولا ينفع الجد ذلجد منک، اور نہیں فائدہ دے سکتا یا نہیں فائدہ دے سکتی اس کی شان، کسی شان والے کو تیرے سامنے. تیرے سامنے کسی کی شان کام نہیں کرتی، یعنی اصل تو ہی ہے، بس یہ مطلب ہے اس کا. کسی کو بھی کوئی پاور ہے نہ، کوئی دینے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے. ہاں ہم کو وسائل اختیار کرنے چاہیے، ہم کو باادب رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں ہم، استغفر اللہ، لیکن یہ کہ یقین یہ رہے کہ دینے والا اور روکنے والا اور شان والا ذوالجلال والاکرام وہ اللہ ہی ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام. اللہم انت السلام ومنک السلام. اللہم انت السلام ومنک السلام. تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. اللہم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جزاک اللہ خیر. آئیے اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف، گرامر کی طرف. ناظرین خاص کر ہم کہیں گے، گزارش کریں کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے سے روکے. کہے کہ بھئی آپ کا ہاتھ تو بہت وزن ہے، 25 کلو کا ہے، کیوں اٹھائیں آپ؟ نہیں، آپ شوق سے کریں، محبت سے کریں، تاکہ آپ کے دماغ کے سارے وسائل کا استعمال ہو، جسی کو ہم ٹی پی آئی کہہ رہے ہیں، کہ دیکھیے، سنیے، سوچیے
بولیے، بتائیے، شوق سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، ساتھ پڑھیے، مل کر پڑھیے، آوازوں سے پڑھیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مختلف بجلیاں ذہن میں پیدا کریں گی، جس کے نتیجے میں آپ کا سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج ہم مؤنث کے صیغے سیکھتے ہیں، فیمینائن جینڈر۔ ہم نے اب تک مذکر کے صیغوں پر زیادہ توجہ دی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں مذکر کے صیغے اکثر استعمال ہوئے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس سے مراد خواتین بھی ہیں۔ تو مؤنث کے صیغوں میں ہم صرف اس سبق میں مختلف صیغے سیکھیں گے۔ ایک بار آپ سیکھ لیں انشاءاللہ تو مختلف جو اس سے پہلے ہم نے صیغے سیکھے ہیں اس کے آپ مؤنث بنا سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں۔ البتہ فعلت اور تفعل جو ہم ہر سبق میں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ جمع مکسر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم ایک دلچسپ سبق میں آخر میں بتائیں گے کہ کس طرح اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہوا فعل ہی فعلت ہم نے اتنا ہی کیا تھا، اور ہوا یفعل ہی تفعل۔ اور مذکر کے لیے جو ہم نے صیغے استعمال کیے، میں گزارش کروں گا آپ سب پڑھیں، میرے بعد پڑھیں، خاص کر ان ناظرین کے لیے جو پہلی بار دیکھ رہے ہوں، اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ بالکل آرام سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ 3-4 اسباق ہمارے ساتھ فالو کریں تو انشاءاللہ۔ چلیے میرے بعد دہرائیے، فعل فعلو، فعلت فعلتم، فعلت فعلنا، یفعل یفعلون، تفعل تفعلون، افعل نفعل، افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعلوا، فاعل دینے والا، ایسے کرنے والا ہے، اصل میں جو کرے گا وہی دے گا، مفعول فعل، ہوا فعل ہی فعلت، ہوا یفعل ہی تفعل۔ ہم نے کہا تھا کہ مذکر کا صیغہ ہمارا سیدھے ہاتھ سے بتایا جاتا ہے، اور مؤنث کا بائیں ہاتھ سے، بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مرد و عورت دونوں کے لیے جو ہے پرچہ سیم ہے، اور اس کے پاس اجر وہ اس کے پاس سیم ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آزمائش کے لیے کسی کو مرد پیدا کیا، کسی کو عورت پیدا کیا، تو ہمارے پاس کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے، بس سہولت کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ تو فعلت اس عورت نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے بعد دہرائیے، فعلت اس عورت نے کیا۔ ترجمہ کیجئے، ماشاءاللہ بہت آسان ہے۔ فعلت اس عورت نے کیا، فعلنا سب نے کیا، فعلتی سب نے کیا، اور آپ سب لوگ اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی اسلام میں اختلاط نہیں ہے، تو دونوں سپریٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اچھا یاد رکھ سکتے ہیں، آپ دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے۔ یہ لیفٹ ہینڈ فیمینائن جینڈر کے لیے، مؤنث کے لیے۔ فعلتی آپ نے کیا، فعلتن آپ سب نے کیا، فعلتو فعلنا سیم ہے، الحمدللہ۔ فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تفعلو وہ کرتی ہے، تو ترجمہ کیجئے، تفعلو یفعلنا وہ سب کرتی ہیں۔ اب یہ تا بیچ میں ایک آڈ ہے، بس ایسا ہے نا، انت تفعل یا تفعل، بس ایک کا ہی ہے، باقی سب یا چل رہا تھا، تو ادھر بھی یا ہے۔ تو یفعلنا وہ کرتی ہیں، پھر سے ترجمہ کیجئے، تفعلو وہ کرتی ہے، یفعلنا وہ کرتی ہیں، تفعلینا آپ کرتی ہیں۔ تفعلینا کے لیے یہ صیغہ کافی لمبا ہے، تفعلینا آپ کرتی ہیں، تفعلنا آپ سب کرتی ہیں۔ افعلو نفعلو سیم ہے، افعلو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ افعلی کر، تو ترجمہ کیجئے، افعلی کر۔ یہ افعل تھا یا افعلی ہے، بس ای کی آواز بڑھ گئی ہے۔ افعلنا کرو، آپ سب خواتین سے، افعلنا کرو۔ لا تفعلی مت کر، لا تفعلنا مت کرو۔ فاعلہ کرنے والی، مفعولہ جس پر اثر پڑا، اور فعل سیم ہے، فعل دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ہم اشارہ کر رہے ہیں تو ادھر بھی ہم فعل کہیں گے، مصدر جو ہے وہ سیم ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.